لکھتے ہیں 40 امام حسین کے دن تھے، پہلے رسم تھی علماء پیدل جاتے تھے کربلا، لیکن اتنی کثیر تعداد میں نہیں جس طرح آج جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے جتنا پانی اٹھایا وہ راستے میں ختم ہو گیا، مجھے یہ تھا کہ راستے میں جگہ ہوں گی، پانی مجھے مل جائے گا، لیکن روٹ میں نے ایسا اختیار کیا جس پہ پانی نہیں تھا۔ اتنی شدید کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، 50 ڈگری کی گرمی، میں نے سوچا میں مر جاؤں گا۔ کہتے چلتے چلتے تھکتے تھکتے بالآخر مجھے امام حسین کا روزہ نظر آیا۔ اب جیسے امام حسین کا روزہ دیکھا تو میں نے مولا کی طرف دوڑنا شروع کیا تاکہ جلدی پہنچوں۔ جب دوڑنے لگا تو اتنی پیاس لگی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسی راستے سے سیدانیاں بھی گئی تھیں۔ امام حسین العابدین نے برداشت کر لیا ہوگا، بی بی زینب نے برداشت کر لیا ہوگا۔ میں سوچ رہا تھا چھوٹے بچوں نے پیاس کیسے برداشت کی ہوگی اتنی گرمی میں۔ شیخ نجفی کہتے ہیں بس یہ سوچنا تھا، میری آنکھوں سے پردے ہٹائے گئے اور مکاشفہ ہوا۔ اللہ نے مجھے کربلا کا ایک منظر دکھایا جس پہ میں آج تک پوری زندگی کہتے ہیں روتا رہتا ہوں۔ کون سا منظر تھا؟ وہ شام غریبہ کا منظر تھا کہ خیموں کو آگ لگ گئی ہے اور بچے خیموں سے بھاگ رہے ہیں، بعض بچوں کے کرتوں پہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بیوی ہے جو ان کی آگ کو بجھانے کی کر رہی ہے۔ کہتے اب میں نے دیکھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میرا یہ تھا میں ان بچوں کو بچاؤں، کہیں ان کے وجود کو آگ نہ لگ جائے۔ میں ان کے پیچھے دوڑنے لگا اور اتنا تیز دوڑا لیکن کوئی بچہ میرے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ منظر دیکھ رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں، رو رہا ہوں، گریہ کر رہا ہوں۔ کہتے اس طرح دوڑتے دوڑتے میرے پاؤں پتھروں پہ جاتے تھے، میرے پاؤں سے خون بہ رہا تھا لیکن مجھے ہوش نہیں تھا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ شیخ نجفی کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں کربلا کی گلیوں میں ہوں۔ اٹھا تو دیکھا پاؤں زخمی، خون بہ رہا ہے، آنکھیں لال، رو رہا ہوں۔ بار بار وہ منظر یاد آ رہا ہے، بچی چیخ رہی تھی کوئی ہے ہماری مدد کرے، کوئی ہے جو کرتے کی آگ کو بجھائے۔ کہتا اتنے میں نہر کے کنارے گیا، اپنے پاؤں کو دھویا، بین الحرمین آیا، امام حسین کے حرم کے قریب بیٹھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، حرم ابا عبداللہ الحسین کی ایک گھنٹی ہے، مشہد میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب گھنٹا پورا ہوتا ہے تو گھنٹی بجنا شروع کرتی، آواز ہے اس کی۔ کہہ رہا سب لوگ گھنٹی کی آواز سن رہے تھے لیکن مجھے حسین کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور وہ آواز تھی